السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت بآسانی مل سکے۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھا کریں، اپنے فرینڈ کو بھی چینل پہ انوائٹ کریں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے احوال چل رہے ہیں، آگے کے احوال۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، وہ اٹھا بیٹھا، چمکا، گرجا، یعنی بہت غصے میں آ گیا۔ بیچارے فرعون کے ساتھ وہ ہوا جس کی اسے امید بھی نہ تھی۔ اس نے جادوگروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہی، مگر جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بن گئے، ان کے ساتھی بن گئے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو روکنا چاہا اور جادوگر لے آیا، بس اچانک وہی موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ یقیناً اس کا تیر اسی پر پلٹ کے آ گیا۔ فرعون کا خیال تھا جس طرح وہ جسموں کا بادشاہ ہے اس طرح وہ عقلوں کا بھی بادشاہ ہے، جس طرح اس کی زبانوں پر حکمرانی ہے اسی طرح دلوں پر بھی حکمرانی ہے۔ مصر میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر کوئی عقیدہ اپنانے یا کسی پر ایمان لانے کا حق نہیں، چنانچہ اس نے بڑے تکبر اور نخوت سے کہا، میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان پر بادشاہوں کے تیروں میں سے ایک تیر پھینکا اور کہا، یہی تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ لوگ میرے مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں، تو جب دیکھا کہ وہ اس کا لشکر بن گئے تو اس نے ایک تیر پھینکا اور کہا کہ تم نے اسی سے جادو سیکھا ہے، اور ان کی طرف دوسرا بھی تیر پھینکا، یقیناً یہ تمہاری چال ہے جو تم نے شہر میں چلی تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر ایک تیسرا زہریلا تیر ان کی طرف پھینکا جو بادشاہوں کے ترکش میں آخری تیر ہوتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا اور تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ یعنی وہ ڈر گیا تو ان پہ تیر چھوڑنے لگا، ان پہ باتیں کرنے لگا کہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ ان ایمان والوں نے تمام باتیں صبر کی ڈھال پر سہ لی اور کہا، کوئی بات نہیں، ہم رب کی طرف جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اس لیے ہم پہلے ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے ایمان اور جرت سے کہا، ہم اپنے رب پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور جو تو نے جادو زبردستی ہم سے کروایا اسے اللہ معاف کر دے، اللہ سب سے بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ یہ ان جادوگروں نے کہا، اور یقیناً جو شخص جرم کر کے اپنے رب کے پاس جائے گا اس کے لیے دوزخ کی سزا مقرر ہے، نہ اس میں مر سکے گا نہ جیے گا۔ جو شخص اپنے رب کے پاس مومن بن کے حاضر ہوگا، اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، سو ایسوں کے بڑے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ کے رہنے کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں نکلتی ہے، یہی بدلہ ہے، انعام ہے اس شخص کا جو پاک ہو، ایماندار ہو، مومن ہو۔ فرعون کی ایک اور بے وقوفی، فرعون موسیٰ کے معاملے میں بہت پریشان ہوا، اس کی نیند اڑ گئی اور فرعون کو کھانا پینا اچھا نہ لگتا، اور دوسروں نے بھی اس کا غصہ بڑھکایا اور کہا، آپ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ دیں گے، وہ ملک میں بگاڑ پیدا کریں گے، یعنی ان کو لوگ باتیں کرنے لگے، اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ فرعون غضبناک ہو کر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے جیسا کہ اس نے ایک دفعہ پہلے کیا تھا، اور ہم ان پر غلبہ حاصل ہے۔ فرعون نے ہر تدبیر سے بنی اسرائیل اور مصر والوں کو موسیٰ علیہ السلام نے سے روکنا چاہا۔ فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا اور کہا، میری قوم، کیا یہ مصر کا ملک، یہ نہریں جو میری چلتی ہیں، یہ میری نہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو گٹیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا؟ یعنی ان کی زبان میں جو لکنت تھی اس کو انہوں نے مذاق اڑایا، اور فرعون نے بڑی نرمی اور بردباری سے کہا، اے سردار، اس قوم میں اپنے سوا تو ہمارے لیے کوئی معبود میں نہیں جانتا۔ گویا اس نے بہت تحقیق کی، بہت سوچا، اپنی قوم کو نصیحت کی، حماقت اور دیوانگی کی حالت میں کہا، جو اس کا مشیر تھا رہنما، اے حامان، اس کا نام حامان تھا، میرے لیے اینٹیں تیار کرو اور ایک اونچا محل تیار کرو، شاید میں وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جانک سکوں۔ اس کی ایک بیوقوفی تھی کہ یعنی میرے لیے اینٹیں اور ایک محل تیار کرو، میں آسمان پہ چھو کے رب کو دیکھ لوں، میں اس کے رب کو دیکھ لوں۔ میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں، یعنی میں اس کو نہیں مانتا۔ حمان نے اینٹیں تیار کی، محل بنایا، لیکن کہاں تک؟ اتنی اونچائی پہ کون جا سکتا ہے؟ حمان تھک گیا، اس کے مددگار تھک گئے، اینٹیں اور گارا ختم ہو گیا۔ فرعون ابھی بہت دور تھا، ابھی تو وہ بادلوں تک نہ پہنچ سکا، چاند تک کیا پہنچتا، چاند تک نہ پہنچ سکا، سورج تک کیا پہنچتا، وہ سورج تک نہ پہنچ سکا، ستاروں تک کیا پہنچتا، ستاروں تک نہ پہنچ سکا، آسمان تک کیا پہنچتا۔ فرعون رسوا اور عاجز آ کر بیٹھ گیا۔ بیچارہ فرعون، کیا وہ نہیں جانتا تھا اللہ نے ہی زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا؟ وہ اسی کا رب ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے،
جو مٹی کے نیچے ہے وہی آسمانوں میں بھی کارساز ہے، وہی زمین میں بھی کارساز ہے، لیکن وہ بے وقوفی کی بنا پر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فرعون کو جب ہر طریقے سے عاجز آ گیا تو کوئی بات نہ سوجی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے پاس یہ دلیل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ فرعون بولا مجھے چھوڑو، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں اور وہ بلا لے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد کرے گا۔ یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا جو وہ عاجز آ چکا تھا ہر طریقے سے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، بقایا احوال انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔